یا تو عام جمعہ ہوتا ہے یا کسی خاص موقع کا، کسی خاص مہینے کا، کسی خاص برکت والا، کسی خاص رحمت والا جمعہ ہوتا ہے۔ لیکن آج کا جمعہ ان سب جمعوں سے الگ اس لیے ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ موسم کیسی توازن برسا رہا ہے۔ گرمی اپنے شباب پر لو کے جیسا چل رہا ہے، ٹیمپریچر ہائی ہے، اور سرکاری نوٹسیں یہ بتا رہی ہیں کہ حتی امکان آپ پرہیز کیجیے۔ بہار میں اور بہار کے آس پاس کے علاقوں میں ابھی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی گرمی پڑنے کا امکان ہے، اور ایسی گرمی تپش میں جب سوائے مناسب جگہ کے کوئی باہر نہیں نکلنا چاہتا، ایسے میں آپ نکل کے اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کے آگے سر کو دھرنے آئے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے آئے، تو باقی سب برکتیں اور رحمتیں تو اس کا تعلق اللہ کی نشانیوں سے ہے، اور آج آپ خود اللہ کی اطاعت کر کے نشانی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے آج کا جمعہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ آج کے جمعے میں جمعہ میں آنے والے اپنی ساری پریشانی اور الجھن کو کنارے کر کے برکت کے حصول کے لیے حاضر آئے۔ ان کے اندر برکتی کا جذبہ گرمی کی شدت پر غالب آ گیا۔ گرمی کی شدت میں جتنی طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت ایک مومن کے نیک عمل کرنے کے جذبے میں ہے۔ جذبے اور موسم میں ٹکراؤ ہے۔ موسم کہتا ہے کہ ہم غالب ہیں، جذبہ کہتا ہے کہ ہم غالب ہیں۔ تو آج کا جمعہ اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جمعے میں حاضر آنے والے چھوٹے اور بڑے سب اس جذبے سے آئے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر کو دھرنا ہے، چاہے موسم جیسا بھی ہو۔ جب سالوں بھر موسم اچھا ہوتا ہے اور اس اللہ کے آگے ہم سر کو دھر کے اجر پاتے ہیں، تو آج جب موسم گڑبڑ ہے تو اجر پانے میں کیا دقت؟ چلو اجر پائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی عمل مشکل ہو جائے، عمل میں دشواری پیدا ہو جائے، اور عمل کے کرنے والے کو محنت کرنی پڑے، قربانی دینی پڑے، تو آپ جانتے ہیں کہ اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور یقیناً آج کے جمعے کا اجر آپ کی محنت کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ اور بھی جمعے کا اجر بڑھتا ہے، لیکن وہ کسی اور نسبت کی بنیاد پر بڑھتا ہے، اور آج کا اجر آپ کی محنت، آپ کی قربانی، آپ کے ایثار اور آپ کے جذبے اور آپ کے اظہار بندگی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے کہ جھلستی ہوئی گرمی میں ہم حاضر آئے اور اللہ کے آگے اپنے گناہوں کے لیے شرمندہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ سے آگے کے لیے فضل مانگ رہے ہیں۔ یہ تو جمعے کا معاملہ ہے۔ ہم اور آپ ایک خاص موضوع کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ موضوع ہم سے متعلق ہے، وہ موضوع ہم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس موضوع کا نشانہ، اس موضوع کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اشارہ کر کے فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ میں نے بار بار کئی جمعوں سے درس کا ترجمہ کیا کہ تم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، تم سب خیر امت، بہترین گروہ ہو، بہترین کمیونٹی ہو، بہترین جماعت ہو، اتم شرینی کی جماعت ہو۔ کیسے؟ بائی برتھ، پیدا ہو کے، خاندانی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے کہ تم نسلاً یہ ہو، وطنی اعتبار سے کہ تم فلاں ملک کے رہنے والے ہو، نسلی اعتبار سے کہ فلاں کی اولاد ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب نہیں کہا۔ کیا خوبصورت بات ہے، ذرا غور تو فرمائیے۔ کہاں 1500 سال پہلے کا حجاز، مکہ اور مدینہ، اس 1500 سال میں اسلام کہاں سے آغاز ہوا اور کہاں تک پھیلتا چلا گیا؟ بالکل اس پانی کی طرح جو سطح تلاش کرتا ہے۔ پانی اگر کہیں پر ڈال دیجئے آپ تو پانی لگاتار بڑھتا جائے گا اس سطح میں، اس طرف بڑھے گا جس طرف نشیب ہوگا، جدھر بھی نشیب ہوگا ادھر بڑھے گا۔ یعنی اسلام دنیا کے ہر اس خطے کی طرف بڑھا جہاں اسلام کو قبول کرنے کی ایبیلٹی تھی، صلاحیت تھی، چھمتا تھی۔ اسلام کو قبول کرنے کی جس کے اندر
تھوڑا سا بھی مادہ تھا اسلام ادھر بڑھ گیا، یعنی جہاں جہاں نشیب تھا وہاں پانی بڑھ گیا۔ اب ایک بڑی خوبصورت بات نکل کے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کمیونٹی کو، اس گروہ کو، اس جماعت کو نسلی اعتبار سے نہیں بنایا، وطنی اعتبار سے نہیں بنایا، لسانی اعتبار سے نہیں بنایا، تو آخر وہ کون سی بنیاد ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس دنیا میں بہت بڑی بڑی قومیں ہیں، ان میں سے اکثر قومیں اپنے وطن اور اپنی نسل، جس کی وہ اولاد اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، وہ اسی پر فخر کرتے ہیں، اسی پر غورو کرتے ہیں، اسی پر گرو کرتے ہیں۔ مثلا یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ہم نبی کی نہیں، نبیوں کی، بہت سے نبی کی اولاد ہیں، اور اسی لیے ہم جو ہیں وہ کوئی نہیں ہے۔ ان رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، وہ بڑا ایلیٹ ہے، بہت اونچا خون ہے، یہ بڑے اعلیٰ درجے کا خون ہے، یہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں، تم ہو بھی نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے کہ تم اونچے ہو جاؤ، ہم اتنے اونچے ہیں کہ تم پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک۔ آرینس کیا کہتے ہیں؟ آرین، وہ کہتے ہیں ہم آرینس ہیں، اور آرینس کا اپنے نسل پر فخر کرنا ان کے لٹریچر سے ہر طرف سے ثابت، ہم آرین ہیں، آرینس ہیں، ہم اونچی ناک والے ہیں، ہم اونچے ہیں، ہم بلند ہیں۔ یہی لڑائی ہے، یہی جھگڑا ہے، کوئی گورے ہونے پر فخر کر رہا، کوئی کالے ہونے پر فخر کر رہا۔ ہم کالے ہیں، ہم اوریجنل ہیں، ہم گورے ہیں، ہم تم سے اونچے ہیں، ہم مالک ہیں، تم مملوک ہو۔ ایک نے کہا کہ ہم تو منہ سے پیدا ہوئے ہیں، ہم تو بہت اونچے ہیں، تم کہاں سے پیدا ہوئے؟ تم پیر سے پیدا ہوئے ہو تو تم پیر ہی میں رہو گے، ہم ٹھوکر ماریں گے، تم کو ٹھوکر کھانا ہوگا، اس لیے کہ تم پیر سے پیدا ہوئے ہو، اور ہم منہ سے پیدا ہوئے تو ہم اونچے ہیں، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت بات کہی، کنتم خیر امت، تم بہترین گروہ ہو۔ کیسے؟ بائی برتھ، بائی کنٹری، کیسے؟ وجہ اب آگے اللہ تعالیٰ کہتا اخرجت للناس، ساری دنیا سے تم کو چنا گیا ہے۔ کالے میں سے بلال کو چن لیا گیا، مکے میں سے ابو بکر صدیق کو چن لیا گیا، سیدنا عمر فاروق کو چن لیا گیا، مولا علی ابن ابی طالب کو چن لیا گیا، جعفر بن ابی طالب کو چن لیا گیا، عقیل بن ابی طالب کو چن لیا گیا۔ چنندہ ہو تم، اس میں تمہارا کمال نہیں کہ تم کہاں پیدا ہوئے، تمہارا رنگ کیا ہے، تمہاری بھاشا کیا ہے، تم کس سماج کا حصہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تم کو جو اچھا گروہ بنایا ہے ہم نے بنایا ہے چن چن کے۔ دیکھ رہے ہو آپ کی تعریف پروردگار کس انداز سے کر رہا ہے۔ آپ چن چن کے بنائے گئے ہو، منتخب کیے گئے ہو، تمہارا رول نہیں ہے، میرا رول ہے کہ ہم نے تم کو بلند کر دیا ہے، ہم نے چن کے لا کے جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا ہے نا؟ آپ دیکھتے ہو نا، آپ پارلیمنٹ بناتے ہو، آپ اسمبلی بناتے ہو، تو آپ کے ہاں 20 امیدوار، 25 امیدوار، 50 امیدوار ہوتے ہیں، اور آپ چن کے بھیجتے ہو۔ ایک آدمی چناتا ہے MLA بنتا ہے، ایک آدمی چناتا ہے MP بنتا ہے، کسی ملک میں ڈائریکٹ پریسیڈنٹ چناتا ہے، صدر چناتا ہے، ڈائریکٹ وزیر اعظم چناتے ہیں، ڈائریکٹ، یہ سب آپ چن کے بھیجتے ہو۔ کبھی کبھی آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کس کو چن کے بھیج دیا۔ بہت جگہ دنیا میں یہ بحث چل رہی ہے کہ کیوں نہیں واپس لینے کا بھی قانون بنا دیا جائے۔ جب ہم چن کے بھیج سکتے ہیں تو ہم واپس بھی لا سکتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اس قانون پر بحث ہوئی، اور کہیں کہیں بہت کم ایسا قانون پاس ہونے کی نوبت تک پہنچا کہ جہاں عوام کو یہ اختیار دیا گیا کہ چونکہ آپ بھیجتے ہو تو آپ کو واپس بلانے کا بھی اختیار ہے، کہ جب تم میری منشا کے مطابق، میری امیدوں کے انوسار، میری آشاؤں پر پورے نہیں اترتے تو واپس آؤ، ہم تم کو رد کرتے ہیں کہ ہم نے چنا تھا، اب ہم تم کو تمہارے چناؤ کو رد کرتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جن کو قانون بنانا ہے وہ تو چن کے جاتے ہیں نا، تو کوئی اپنی قبر تھوڑی کوئی کھود دے گا،
کہ لائیے ہم اپنی قبر خود کھود دیں. اس لیے یہ قانون پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے کہ جو لوگ چنا کے آتے ہیں بھلا وہ کیسے یہ قانون بنا دیں کہ ہم کو واپس بھی لایا جا سکتا ہے. نالائق کبھی بھی یہ قانون نہیں بنا سکتا ہے کہ لیاقت کی بنیاد پر ہم ٹھہریں گے. اسی لیے یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ آپس میں چناؤ کر کے آئے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اخرجت للناس، تم چنے نہیں گئے، چن لیے گئے ہو. اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے، چن کے نکالا ہے. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اب ایک دوسرا پہلو دیکھیں. جب بھی کوئی کمیونٹی چن کے بنائی جاتی ہے، کوئی سماج بنتا ہے، کوئی گروہ بنتا ہے، کوئی جماعت بنتی ہے، تو اس جماعت میں ہر قسم کا آدمی چاہیے. ہر قسم کا آدمی سے کیا مراد ہے؟ اچھا اور برا دونوں نہیں. کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جوان بھی ہوگا، بوڑھا بھی ہوگا، بچہ بھی ہوگا، ہے نا، محنت کرنے والا مزدور بھی ہوگا، حکم دینے والا حاکم بھی ہوگا، ہے نا، اور کیا ہوگا؟ مرد بھی ہوں گے، عورت بھی ہوں گے، لڑکا بھی ہوگی، لڑکی بھی ہوگی. تب جا کے اس کو گروہ کہیں گے، کمیونٹی کہیں گے، امت کہیں گے. اس لیے یہ جو امت چنی ہوئی ہے اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں. کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، لمبے بھی ہیں، ناٹے بھی ہیں، موٹے بھی ہیں، پتلے بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، محکوم بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہے، لڑکا بھی ہے، لڑکی بھی ہے. اس لیے اس تعریف میں صرف آپ اور ہم شامل نہیں ہیں، یہ پوری امت مسلمہ، یہ کلمہ پڑھنے والے شامل ہیں. اور ایک تیسرا پہلو یاد رکھیے کہ یہ عین نیچرل تھی، عین فطرتاً یہ بات تھی، فطرت کے مطابق تھی، پرکرتی کے مطابق تھی. اس لیے کہ تین چیزیں تھیں، اللہ، رسول اور امت. یہ کہیے تریکون ہے نا، یہ تین چیز ہے. ایک ہے چننے والا، دوسرا ہے چننے کا سبب، اور تیسرا ہے چنی ہوئی چیز، آپ اور ہم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف قرآن میں موجود، اور آپ ذرا سا بندگی پہ اتریے تو آپ کا دل اللہ کی تعریف کرتا ہے. آپ اگر محسوس کیجئے، آپ اپنے اوپر احسانات کو یاد کیجئے. انسان بھولتا بہت ہے. قرآن نے انسان کو کہا گیا کہ یہ کفورہ ہے، ناشکرہ ہے. اور ناشکرے ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھولنے والی چیز. انسان کہتے ہی ہیں بھولنے والے، کسی کی نیکی بھول جاتا، کسی کا احسان بھول جاتا، خود اپنا معاملہ بھول جاتا. بھول گیا، اتنا بھولنے لگتا ہے کہ جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے آدمی یہ بھول جاتا ہے. ایسا بھولنے لگتا ہے کہ چشمہ لگائے ہوئے وہ چلا رہا کہ میرا چشمہ کہاں گیا، اور دیکھو بھائی میرا چشمہ کہاں رکھ دیا، کدھر رکھ دیا. سب لوگ پریشان ہیں کہ بھائی چشمہ گیا کہاں. اس کے بعد کسی کی نظر پڑی کہ تو لگائے ہوئے ہیں چشمہ، تو کہا کہ ارے آپ چشمہ لگائے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، توبہ توبہ. دیکھو نا ہم لگائے ہوئے بھول گئے کہ ہم چشمہ کہاں رکھ دیں. اتنا بھولتا ہے یہ انسان. اللہ تعالیٰ فرماتا یہ کفورہ کی گنتی کا ہے، کفورہ ہے، ناشکرہ ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی کیسی مصیبت سے باہر نکالا ہے، کیسے کیسے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، کیسی کیسی مہربانیاں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی. یہ بھول جاتا ہے. دوسرے یہ کہ یہ مہربانی کو مہربانی سمجھنے کی عقل کھو دیتا ہے، سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ مہربانی ہے. آج جمعہ میں آپ چلے آئے، آپ آئے ہو کہ اللہ کی مہربانی آپ کو لائی ہے. ذرا سا کمزوری ہوتی تو کہتے بڑے موسم خراب ہے. اب میتن گھاٹ آنے والے کو تو اور قربانی دینی پڑتی. جو یہاں مسجد میں آتا ہے بیچارہ کئی کلومیٹر چل کے آتا ہے، کئی مسجد چھوڑ کے آتا ہے، پیسہ خرچہ کر کے آتا ہے، کرایہ لگتا ہے، پیٹرول جلتا ہے، محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، دیر لگتی ہے، یہاں وقت لگتا ہے، یہاں آ کے دھوپ میں سہنا پڑتا ہے. باہر نماز جگہ ملی تو دھوپ ہے، گرمی ہے، پریشانی ہے، سب چل کے بیچارہ آ کے 1-1.5 گھنٹہ یہاں لگاتا ہے. تو یہ لگانے کا جذبہ اگر آپ کی اپنی جبلت پر ہوتا تو آپ کب کا چھوڑ چکے ہوتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ اندر سے ایک جذبہ دیتا ہے، ایک قوت دیتا ہے، ایک صلاحیت دیتا ہے. وہاں چلیں گے، وہاں چل کے نماز پڑھیں گے، بڑی جماعت ہوتی ہے، جماعت میں شامل ہوں گے. یہ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ جو انسپائریشن ہے،
یہ جو اندر سے ایک کام کرنے کا، جمعہ پڑھنے کا ایک شوق، ایک ذوق، ایک جذبہ، ایک للک، ایک کسک، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اب اس کو بھی کوئی نہ سمجھے کہ ہم آئے ہیں تو اس کے مطلب ہوا کہ یہ مہربانی کو سامنے دیکھ کے بھی مہربانی نہیں سمجھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی تعریف جو قرآن میں بتائی گئی ہے، ذرا سا آپ غور کیجئے گا تو آپ کہیے گا کون ایسا لمحہ ہے کہ اللہ کی تعریف نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کا فضل نہ مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ مانی جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کرتے ہوئے آپ کو پہچان کرایا۔ ارے کون اللہ؟ کس کی پرستش کر رہے ہو؟ کس کی بندگی کر رہے ہو؟ جانتے ہو کون ہے؟ الذی اطعمہم من جوع، جو بھوک لگنے پر تم کو کھلا دیتا ہے۔ بھوک لگی اور کھانا کھلایا، وہ پروردگار کون؟ اللہ۔ آمنہم من خوف، جو ڈر کے معاملے سے تم کو سکون دیتا ہے، امن دیتا ہے، چین دیتا ہے۔ جب تم پر خوف طاری ہوتا ہے، ڈر طاری ہوتا ہے، گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، تو وہ کون ہے جو تم کو ڈر سے باہر نکالتا ہے؟ وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ کون اللہ جو معاف کرنے کو تیار ہے؟ آخری سانس تک معافی مانگو تو معاف کرنے والا اللہ ہے۔ معاف کرو اور قبول کرنے کا وعدہ کرنے والا اللہ ہے۔ تواب الرحیم ہے، رحمان رحیم ہے وہ اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بھیجا، ان کی تعریف کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر انہی میں رسول بھیج کر بڑا احسان کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر احسان ہے اللہ کا، بڑا احسان ہے کہ حضور کی امت ہے، حضور کے سائے میں ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کے رسول کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے ان کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا۔ یہ گواہ ہیں، یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے قیامت تک کلمہ پڑھا ہے۔ یہ بشارت دینے والے ہیں کہ نیکی کرو گے تو اللہ کا فضل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ نذیر آگاہ کرنے والے ہیں۔ وہ آدمی بھی بڑا مہربان ہوتا ہے جو کسی کو آنے والے خطرے سے آگاہ کر دے۔ دیکھا نہیں ابھی آپ کو سرکار نے آگاہ کیا کہ دیکھو بھائی بڑی تیز لو چلنے والی ہے، گرمی چلنے والی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈی ایم نوٹس نکالتا ہے کہ ٹھنڈک بہت پڑ رہی ہے، اسکول بند کیا جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں سرکار شبھ چنتک ہے، میری سرکار ویلفیئر کا کام کرتی ہے نا، پبلک انٹرسٹ کا کام کرتی ہے۔ جانتے ہیں سارے بہی خواہوں سے بڑھ کے بہی خواہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو آنے والے خطرے سے آگاہ کرتے ہیں۔ خبردار ایسا کام مت کرنا، اس کی یہ سزا ہے، یہ مت کرنا، اس کی یہ پکڑ ہے، وہ مت کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ناپسند ہے، دیکھو یہ کرو گے تو یہاں جانا ہوگا۔ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں۔ اور اس لیے رسول بہترین مولا ہے، بہترین آقا ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ اور جب دو چیز بہترین ہو گئی تو تیسری چیز گڑبڑ کیسے ہو جائے گی؟ ہے نا؟ بھیجنے والا بڑا اچھا، جس سے بھیجا وہ اچھا، اور جو چیز بھیجا وہ سڑی ہوئی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جب بھیجنے والا اچھا ہے اور لانے والا بھی اچھا ہے تو جو چیز لائی گئی ہے وہ بھی اسی قبیل کی اور اسی انداز کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بھیجنے والا، رسول لانے والے، اور جس کے لیے لایا گیا، جو چیز لائی گئی دنیا کے لیے لائی گئی، وہ ہے یہ امت۔ یہ امت تو یہ امت بھی بہترین ہے، اور اسی لیے اللہ اور رسول تو عمدہ، اعلیٰ، عرفہ ہیں ہی۔ امت کے بارے میں بھی کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو تمام دنیا سے چن لی گئی ہے، ہر جگہ سے چن کے نکالا گیا ہے۔ قرآن میں اس امت کے لیے اور تعریفیں بھی آئیں۔
وہ بھی بڑی قابل غور ہے اور ہم سب کو جاننا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہم سے متعلق بات ہے اور ہم ہی نہ جانیں، یہ تو اس سے بڑی نااہلی کیا ہوگی کہ ہم اپنے بارے میں خود نہ جانیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکیزہ کتاب میں ہمارا تذکرہ کس طرح کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت کیسی ہے، تو یہ امت وسط ہے، امت وسط۔ وسط عربی میں بیچ کو کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ یہ کمیونٹی بیچ میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کے پہلے بھی کمیونٹیز تھیں، اس کے پہلے بھی جماعتیں تھیں، اس کے پہلے بھی امتیں تھیں، اور اس کے بعد بھی امتیں ہوں گی، اس لیے بیچ کہا گیا۔ تو پھر سوال اٹھے گا کہ اس کے بعد کون امت ہے؟ یہ تو آخری نبی آ چکے، اب تو کوئی امت ہے نہیں، تو اس کو وسط کہنے کا کیا مقصد ہے، کیا مراد ہے؟ ہم کو وسط کیوں کہا گیا؟ تو یاد رکھیے، ہم کو وسط اس لیے کہا گیا ہے کہ بیچ کہنے سے مراد زمانہ نہیں ہے، بیچ کہنے سے مراد ہمارا اور آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، اپروچ ہے۔ ہم جو جس دین پر عمل کرتے ہیں، ہم جس فلسفے پر عمل کرتے ہیں، ہم جس درشٹی کون پر عمل کرتے ہیں، ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ یعنی ہم ضرورت سے زیادہ کسی چیز کی طرف ڈھلتے نہیں اور ضرورت سے زیادہ کسی چیز سے ہٹتے نہیں۔ بیچ کی راہ، اعتدال کی راہ، بیچ کی راہ۔ ہم ایکسٹریمسٹ بھی نہیں ہیں اور ہم قنوطیت کا شکار بھی نہیں ہیں، ہم اتنے بڑے امیدوار بھی نہیں ہیں کہ ہم ہی جائیں گے جنت میں، اور ہم ایسے بھی نہیں ہیں کہ کہہ دیں کہ ہم بڑے گنہگار ہیں ہم جنت میں نہ جائیں گے۔ ہم بیچ والے ہیں، ہم کو جنت کی امید بھی ہے اور ڈر بھی ہے کہ کہیں جنت ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ تو یہ بیچ والے کا کام ہوتا ہے۔ امید میں ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ جانا یہ بھی بربادی ہے، اور خوف زدہ ضرورت سے زیادہ ہو جانا یہ بھی کلیجہ پھٹنے کا سبب ہے۔ اب بیچ میں کیا ہے؟ بیچ میں بالکل اسی طرح جیسے گھڑی کا پینڈولم ہوتا ہے، پرانی گھڑیوں میں آپ دیکھا ہوگا پینڈولم گھومتا رہتا ہے، دائیں جا رہا بائیں جا رہا، یہی گھڑی کی صحت کی علامت ہے۔ صحیح وقت بتاوے گا تب جب اس کا پینڈولم صحیح ہو، اور پینڈولم صحیح ہونے کے لیے گھڑی کو بالکل 90 ڈگری کی اینگل پہ لگا ہونا چاہیے، ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اونچا نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایکوریسی ہوگی، صحیح ہوگا، مناسب ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ پینڈولم صحیح چلے گا۔ اور پینڈولم صحیح چلنے کا مطلب وقت صحیح ہے، گھڑی درست ہے، اور آپ صحت مند ہیں، آپ کی گھڑی بھی صحت مند ہے۔ یہ امت کیا ہے؟ یہ بھی وسط میں ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ یہ بھی پینڈولم کی طرح گھومتی ہے، ادھر خوف الہی ہے، ادھر امید الہی ہے۔ یہ اللہ سے ڈرتی ہے کہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، توبہ کرتی ہے، معافی مانگتی ہے، امید کی طرف سسر جاتی ہے، امید ہے اللہ سے کہ بخش دے گا، معاف کر دے گا، فضل کر دے گا۔ تو یہ امید اور خوف کے درمیان جھولنے والے ایمان والے یہ کیا ہے؟ وسط ہیں، بیچ میں ہیں، بیچ کی امت ہے۔ یہ اعتدال کی راہ پر چلتی ہے، یہ بیچ کی راہ پر چلتی ہے، اس کی یہاں افراط و تفریط نہیں ہے۔ اب افراط و تفریط سے مراد کیا ہے یہ بھی جان لیجئے۔ تھوڑی سی غور کرنے کے نتیجے میں تھوڑا سا غور کریں گے آپ تو جو گفتگو میں نے پہلے کی اس میں افراط بھی دکھا دیا، تفریط بھی دکھا دیا۔ افراط کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے کو مذہبی ایسا سمجھے کہ کہے کہ ہم سے بڑا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہم ہی ہیں۔ یہودیوں کا میں نے مثال دے دی، ہم تو نبی کی اولاد ہیں، سپر ڈگری کی ہم ہی امت ہیں، ہمارے جیسا کون ہے؟ یہ افراط ہے۔ اور یہ افراط کیسا ہے؟ جس میں آدمی خود کو دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو، ہم جو ہیں سو کوئی نہیں۔ اور دوسرا افراط بھی دیکھ لیجئے، دوسرا افراط عیسائیوں کے پاس ہے کہ وہ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ میرے نبی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، ان کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے کہنے لگے یہ تو خدا ہی کا حصہ ہے، پارٹ آف دا گاڈ ہے، کیسے ہی خدا کے بیٹا ہے، یہ اتنے بڑے ہیں کہ خدا کے بیٹا ہے، اور خدا کا بیٹا تو خدا کا حصہ ہے، خدا کا جز ہے، خدا کا پارٹ ہے، خدا کا پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ افراط ہے نا۔ اب تفریط کیا ہے؟ تفریط میں آئے تو کہا کہ یہ سب غلط ہے، بٹ نہ خدا ہے نہ رسول ہے نہ کتاب ہے نہ امت ہے، کچھ نہیں ہے، ہم کمیونسٹ ہیں، ہم کمیونزم میں چلے گئے، ہم دہریہ ہیں، ہم کو ان سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں۔
خدا ہے اور رسول ہے اور جنت ہے اور دوزخ ہے نا؟ دیکھ لیا آپ نے دونوں طرف کا کنارہ، یہ ساؤتھ پول اور نارتھ پول. ایک نے کہا کہ تو خدائی کے بیٹا ہے، ایک نے کہا کہ جو ہم ہیں تو کوئی نہیں ہے، دوسرے نے کہا کہ کوئی کچھ نہ ہے، نہ خدا ہے نہ رسول ہے. بیچ میں امت مسلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی. یہ کہتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ممکن ہے، نہ نظیر ہے، نہ مثیل ہے، نہ شریک ہے، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں. رسول اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ بنایا ہے. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ہے نا؟ اور ہم کیا ہیں؟ نیکی کریں گے تو اللہ کی رضا حاصل کریں گے، اور برائی میں ڈوب جائیں گے، نیکی کی طرف نہیں پلٹیں گے تو جہنم میں جائیں گے، ہے نا؟ یہ ہے اعتدال. اور یہ بھی کہا گیا کہ خبردار اپنے بارے میں کبھی تعریفی جملے کے چکر میں نہ رہنا، تم اپنا احتساب کرتے رہو، تعریف جس کو کرنا ہے وہ کرے گا، تم احتساب کرتے رہو. جس دن یہ امت احتساب کو بھول جائے گی اس دن یہ بھی وسط سے ہٹ جائے گی. اب ایک تعریف اللہ تعالیٰ نے ہماری اور کی ہے، دیکھا جائے گا اگلے جمعے کو انشاءاللہ. تب پھر ہم لوگ اس مفہوم کو سمجھنے کی طرف آگے بڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا فرمایا ہے.